جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. تھینک یو سو مچ آپ سب کی پریزنس کا. تو ہم حاضر ہیں سیرا کلاس 11 کے ساتھ. تو 2 ویک بعد ہماری کلاس ہو رہی ہے. لاسٹ ویک آپ کو پتا ہے کہ عاشورہ کی وجہ سے کلاس 11 نہیں ہو سکی تھی. تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آج ہماری کلاس کے کیا ٹاپکس ہوں گے. مقصد ہمارا ایک ہی ہے جو ہم کلاس 1 سے بار بار دہراتے آ رہے ہیں کہ آپ سب سیرا پڑھتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے, سیکھتے بھی ہوں گے, لیکن ایسا سائیکولوجیکل طور پہ اس کا امپیکٹ بہت ضروری ہے. تو جسٹ اسی صورت میں یہ ایک ایفرٹ ہے. تو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ. تو آپ سب اسکرین پہ فوکس کیجیے گا, کانشیس ہو کے سنیے گا تاکہ آپ کو ریکارڈنگ سننے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور سائیکولوجیکل طور پہ آپ کو امپیکٹ کر رہی ہو. تو جب کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی ڈاکومنٹری تو پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی اسکرین انشاءاللہ. جی کائنڈلی چیٹ میں بتائیے گا آپ کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے. جی الحمدللہ. بسم اللہ. ان کے لیے بتوں کے علاوہ خدا کی کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں تھی. انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر معاملے میں ایک ہی خدا کیسے کام آ سکتا ہے. آج کا عنوان ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہے. یہ 610 عیسوی کا زمانہ ہے. رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں. مکہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں. لوگ اس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں. ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا اور تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. مکہ کے لوگ رسول اللہ کی دانائی کے قائل ہیں. رسول اللہ کے عربی زبان پر عبور اور خیالات سے متاثر ہیں. تیر اندازی میں بھی رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے. تجارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. امن اور صلح کے پیامبر ہیں. عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے. رسول اللہ سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کا انداز گفتگو دل میں اتر جانے والا ہے. اعلیٰ اخلاق رسول اللہ کی ذات کی پہچان ہے. ہمسایوں کا خیال رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں. وعدے کی پاسداری کسی نے سیکھنی ہو تو رسول اللہ سے سیکھے. رسول اللہ کمزور اور بوڑھے لوگوں کا سامان اٹھاتے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر آتے ہیں. بیماروں کی عیادت بھی کرتے ہیں اور مالی مدد بھی. مہمان نوازی میں رسول اللہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. مصیبت میں کوئی دوسرا مدد کے لیے آئے یا نہ آئے, رسول اللہ موجود ہیں. رسول اللہ مشرکانہ رسموں اور جاہلانہ طور طریقوں سے بچے رہے. کبھی بھی بتوں کے آگے سر جھکایا نہ کوئی منت مانی. کردار کی ایسی عظمت 40 سال تک قائم رکھنا محمد بن عبداللہ کا ہی کمال ہے. رسول اللہ ہمیشہ سے ہی توحید کے قائل رہے. 40 سال کی مدت تک انسان کی ہر اچھی بری عادت سامنے آ جاتی ہے. اس میں وہ زمانہ بھی شامل ہے
جب شعور نہیں ہوتا، وہ زمانہ بھی موجود ہے جب صحیح اور غلط کا فرق مشکل ہوتا ہے، وہ زمانہ بھی اس مدت میں شامل ہے جب انسان جوانی کی طاقت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ نئی نئی سوچ اور خیالات انسان کو مختلف رنگوں اور سمتوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کا رسول ہر عمر میں مثالی کردار کا حامل رہا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ نے غور و فکر کے لیے تنہائی تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ رسول اللہ مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کئی دن اور راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی اور دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اس غار کا نام غار ہیرا ہے۔ ہیرا پہاڑ اپنے دامن میں پھیلاؤ رکھتا ہے، اس کے بعد سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں، سارا پہاڑ ہی سخت پتھر کا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے 200 میٹر دور ہے۔ پہاڑ کے دامن میں 500 میٹر تک راستہ ہموار ہے اور اس سے آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ مشرق کی سمت سے ہے جو گھومتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبل ہیرا اور جبل سبیر ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ غار ہیرا پہاڑ کی چوٹی سے 70 میٹر نیچے مغرب کی طرف ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں ایک خیمے کی طرح اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ غار کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور اونچائی آگے کی طرف آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں سورج کی روشنی براہ راست غار میں داخل نہیں ہوتی۔ اس غار سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ تو اپنے لڑکپن میں جب بکریاں چرایا کرتے تھے تب بھی کائنات اور اس کی وسعتوں پر غور کیا کرتے تھے۔ اب ان سوالوں کے جواب کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ ان سچے خوابوں نے رسول اللہ کو کائنات کی حقیقتوں کو مزید قریب سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ رمضان کا مہینہ غار ہیرا میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ پیر کے دن 21 رمضان المبارک یعنی 10 اگست 610 عیسوی کو رسول اللہ غار ہیرا میں موجود ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ کو آواز دی۔ رسول اللہ نے غار میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ کو اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ فرشتہ سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی سورہ العلق کی پہلی 5 آیات لایا ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پڑھنے کے لیے دی۔ رسول اللہ نے آواز سنی، پڑھیے۔ رسول اللہ نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، I am not a reader۔ اس کے بعد فرشتے نے رسول اللہ کو پکڑ کر سینے سے لگایا، اپنی طرف دبایا اور چھوڑ دیا۔ فرشتہ پھر کہنے لگا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے دوبارہ کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے ایک بار پھر رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، پہلے کی نسبت زیادہ زور سے دبایا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ نے اس بار کہا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ بولا، اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں، جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ آپ پڑھنے کا آغاز کریں،
آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ نے اس فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ کی عمر قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 9 دن ہے۔ شمسی حساب سے رسول اللہ کی عمر اس وقت 39 سال 3 مہینے اور 17 دن ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ رسول اللہ کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر آ گئے۔ سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ گھر پہنچے تو آپ کا رنگ زرد تھا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ دیوار کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے۔ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ مجھے کہنے لگے، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ میں نے رسول اللہ کے جسم پر چادر اڑا دی۔ رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی۔ فرشتے کو غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کریم کا پیغام وصول کرنا آسان نہیں تھا۔ جب رسول اللہ نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا، غار میں مجھے کوئی نظر آیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد کھڑا ہوا۔ میں غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کندھوں میں ابھی بھی تکلیف تھی۔ میں نے ابھی گھر کا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں کی طرح تھے آسمان کی وسعتوں میں کھڑا ہے۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا وہ موجود تھا۔ میں نے جس طرف بھی دیکھا مجھے وہ نظر آیا۔ میری تھکن اور بڑھ گئی۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ میں اپنے لیے خوف محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکے بازی سے امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے۔ جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کریم اسے بے آبرو نہیں کرتا، اللہ کریم اس کی عزت و آبرو کی خود ہی حفاظت کرتا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اب 15 سال گزر چکے ہیں۔ اب تک وہ رسول اللہ کی ذات کے ہر گوشے سے واقف ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی سیدہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بنی اسد قبیلے میں ایک بڑے عالم ہیں جنہیں الہامی کتابوں پر عبور حاصل ہے۔ یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ اسلام سے پہلے آخری مذہب عیسائیت ہی تھا۔ ان کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد ہے۔ ورقہ رشتے میں رسول اللہ کے چچا ہیں۔ ورقہ اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی۔
وہ عبرانی زبان لکھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے انجیل کا ترجمہ بھی عربی زبان میں لکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت ورقہ بن نوفل سے زیادہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں آخری نبی کے دنیا میں آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ اور اپنی کیفیت ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، تم پر ظلم کرے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو۔ رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ کہنے لگا، ہاں میرے بھتیجے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا پیغام تم لائے ہو تو اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ نے رسول اللہ کا ماتھا چوما۔ ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر رسول اللہ کو سکون آ گیا ہے۔ سیدہ کو لے کر رسول اللہ واپس گھر تشریف لے آئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا، ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان لائے تھے، اس وقت تک آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینا شروع نہیں کی تھی۔ رسول اللہ نے کہا، میں نے ورقہ کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سفید چادر ہے، یہ لباس جہنمیوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی جسے اللہ کریم نے قبول کیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا اور ہم پر نظر رحمت فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں تیری کتاب اور اس میں پوشیدہ علم و حکمت سکھائے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ غار ہیرا شہر سے کافی دور ہے۔ رات کی تنہائی میں غار میں اکیلا رہنا ہی ایک مشکل کام ہے۔ اگر دل اور دماغ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس غار میں رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بھی رمضان میں عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ میری ذاتی رائے میں اس دور میں اس غار میں وہی رہ سکتا تھا جسے اللہ کریم پر مکمل ایمان ہو۔ رسول اللہ تو بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے ہیں۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا، کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ غار ہیرا سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔
رسول اللہ انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہیں۔ علی اور زید بھی رسول اللہ کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو وہ لمحات اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، اس ایک پل سے زیادہ تو زندگی بھی نہیں۔ آپ کی موجودگی زندگی میں بہار لے آتی ہے، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ رسول اللہ جن دنوں اپنے گھر میں رہتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ مکہ میں ان دنوں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد کبھی نہیں بھلایا اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی سلام بھیجا کرتا تھا۔ علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے مضافات میں گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پتھر یا درخت راستے میں آتا وہ رسول اللہ سے کہتا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کلام کا اثر دل پر ہونا اور برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ خالق کا مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ ساکت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سر یوں ہلاتے ہیں جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس دوران رسول اللہ کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا ہے، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ منبر پر کھڑے تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک وحی نازل ہوتی رہی رسول اللہ ساکت کھڑے رہے۔ ایک دن رسول اللہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہڈی والے گوشت کی بوٹی تھی، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تک وحی مکمل نہ ہو گئی گوشت کا وہ ٹکڑا رسول اللہ کے ہاتھ ہی میں رہا۔ کبھی کبھار وحی نازل ہونے کے دوران رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو رسول اللہ وحی کے نزول کے دوران لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کسی بشر میں یہ تاب و تواں نہیں کہ اللہ اس سے دنیا میں براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وہ اپنا کلام یا تو دل میں ڈال دیتا ہے یا بندے سے دیدار کے بغیر صرف پس پردہ کلام کرتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ وہی اللہ کریم کا اپنے نبیوں اور رسولوں یعنی پیغمبروں کو ہدایت، حکم یا پیغام دینے کا نام ہے۔ وہی عام انسان پر نازل نہیں ہوتی، وہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وہی نازل ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ سوتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں، دن میں وہی آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے۔ وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ کریم سے ڈرتے رہا کرو اور خوبصورت طریقے سے رزق مانگو۔ وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ جبرائیل انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام بھی کبھی کبھی جبرائیل امین کو دیکھ لیتے ہیں۔ وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی یعنی بیل کی آواز کی طرح وحی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز ہو۔ وحی کا یہ طریقہ رسول اللہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوں تو اونٹنی بھی یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ اس طرح بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کی ٹانگ زید بن ثابت کی ٹانگ پر تھی۔ وحی نازل ہوئی تو زید کو ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ وحی کی پانچویں صورت یہ ہے کہ جبرائیل امین اپنی اصل شکل و صورت میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس صورت میں کوئی اور جبریل امین کو نہیں دیکھ سکتا۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنا پیغام یا حکم براہ راست رسول اللہ کو پہنچاتا ہے، جیسے شب معراج نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ وحی کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ سے اللہ کریم نے کلام کیا، یا جیسے اللہ کریم نے شب معراج رسول اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ وحی کی آٹھویں صورت یہ ہے کہ اللہ کریم اپنا دیدار بھی کروائے اور ہم کلام بھی ہو، جیسا کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ کریم سے گفتگو بھی ہوئی۔ چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی درسگاہ میں سیکھنے نہیں گئے۔ رسول اللہ وحی کے نزول سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اسے عربی میں امی کہتے ہیں۔ رسول اللہ امی کیوں ہیں؟ اللہ کریم اس کی وضاحت یوں دیتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن رسول اللہ کی اپنی تخلیق نہیں ہے، تو تم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ محمد اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی محمد اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بلکہ امی تھے۔ اگر آپ اللہ کریم کی طرف سے وحی آنے سے پہلے لکھ پڑھ سکتے تو نہ ماننے والے یقیناً آپ پر شک کرتے۔ اللہ کریم رسول اللہ کے علم کے بارے میں فخریہ بیان کرتا ہے کہ میرا رسول میری وحی سے پہلے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا رہا، اس کے علم کا ماخذ میں یعنی اللہ کریم ہوں۔ کیا کوئی استاد اللہ کریم جیسا ہو سکتا ہے؟ سیدہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی باتیں رسول اللہ کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ رسول اللہ کی طبیعت کو چین آ گیا ہے۔ رسول اللہ اب اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ اپنے دل اور دماغ میں محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ اللہ کریم کا پیغام دوبارہ کب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے ہیں اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ کو بے چین کرنے لگی ہے۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لائے گا؟ اگر مزید پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ انتظار میں ہیں۔ پہلی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس مدت کو فطرت الوحی کہتے ہیں، یعنی وہ مدت جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس مدت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس مدت کو 3 دن، کچھ
3 ہفتے جبکہ کچھ 3 سال کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے مطابق یہ مدت 40 دن ہے۔ اس مدت میں رسول اللہ فکر مند رہے کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوں، انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں جیسے پہلے رہتے ہیں۔ زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے نہ ماننے والوں کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی کی کتنی فکر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اسی انداز سے مخاطب فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی نبوت کا اظہار تو غار حرا میں وحی کے نزول سے ہو گیا تھا۔ رسالت کا اعلان اللہ کریم نے سورہ المدثر سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی۔ نبی پر اللہ کریم کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، جبکہ رسول اس کے ساتھ ساتھ نئی شریعت یعنی دین، شریعت میں تبدیلی یا نئے احکام لے کر آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی۔ اب نظریات اور روایات کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اب لوگوں کو معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ رسول اللہ نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ بیمار ہو گئے ہیں اور رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ ابو لہب رسول اللہ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ کو طعنہ دیا ہے، محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا تو جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
غور کریں، آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا۔ آپ کو ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا۔ آپ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کی تبلیغ اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی یتیم کو دبا اور دھتکار نہیں سکے گا، نہ ہی کوئی کسی سوال کرنے والے ضرورت مند کو برا بھلا کہہ سکے گا۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر اور انہیں عام کرتے رہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا اور دل کو سکون دیا ہے۔ سورہ الضحیٰ رسول اللہ سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ آئی ہوپ آپ سب کے لیے کافی بینیفیشل رہا ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں اور مائک پہ آ جائے۔ جی نیزا، آپ بات کریں پلیز۔ جی نیزا، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو سٹارٹ جو ہے نا وہ کروں گی اس چیز سے کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا قدم، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے کہ جو بھی سب لوگ اس کے اندر انوالو ہیں کہ اس طرح کی انفارمیشن اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے اس طرح کی انفارمیشن مل رہی ہے۔ اور آئی بلیو کہ کوئی، جب آپ نے ہینڈ ریز کا کہا تو کوئی فوراً ہینڈ ریز اس لیے بھی نہیں ہوئے کہ وی آل ور اسپیچ لیس۔ آئی مین ایسا اروما ہے اس کا، اتنی ڈیپ فیلنگ ہے کہ آپ فوراً اس سے باہر نہیں آ سکتے، جو وائس ہے اس کے پیچھے۔ اور بڑی اچھی انفارمیشن ہے، مطلب ہمیشہ ہی یہ بڑا فروٹفل ہوتا ہے کہ بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملتی ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہی نازل ہوئی، اس عمر میں ہوئی، اس عمر تک ہوتی رہی، بیچ میں گیپ آیا، لیکن اس کے بیچ میں جو چھوٹے 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 خوبصورت واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جلال کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا کیسا جلال ہے، وہ اس کی فیلنگ کیا ہے اور یہ سب۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے بگ تھینک یو ٹو آل آف یو فار دس، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ یہ آپ کا جو سرکل ہے نا یہ اور ایکسپینڈ ہوتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی نیزا، جزاک اللہ خیر۔ جی نیزا، باقی یہ ہماری کلاس 11 تھی تو اس سے پہلے 10 کلاسز ہو چکی ہیں، تو یوٹیوب کے چینل کا میں لنک بھی پنچ کر دیتا ہوں، تو آپ وہ بھی وزٹ کیجیے گا۔ تو
اسٹارٹ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی ہماری فرسٹ کلاس، تو وہ سلسلہ چلتا چلتا اکارڈنگ ٹو ہسٹری تو یہاں تک پہنچے. تو آپ وہ بھی وزٹ کیجیے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا. میں ابھی چیٹ میں پنچ کر دیتا ہوں لنک. جی اینی ون مور، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریس کر لیں کائنڈلی. جی دانش بھائی آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ. آخر کا پارٹ میں ایکچوئل میں مسجد میں تھا، تو ٹائم کیونکہ ڈفرینٹ ہے پاکستان کا دبئی کا، تو میں شاید 20 منٹ جو ہے وہ سن نہیں سکا، مگر پہلے کے جو ٹائم ہے وہ میں نے سنا. اور میں پھر وہی میرا ایکسپیرئنس جیسے جیسے میں کلاس لیتا ہوں اور اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے یہ کتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیرا ایک دو دفعہ پڑھی بھی ہوتی ہے، مگر جب آپ ایز اے اسٹوری ٹیلنگ اس کو آپ کسی کے منہ سے آپ سنتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو آپ لنک کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل ڈیپتھ میں جاتی ہے اور وائڈن ہو کے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں اس پہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جب سن رہا تھا تو میں حیران تھا کہ مطلب جو خصوصیت ہوتی ہے ایک اچھی بیوی کی وہ کتنا میٹر کرتی ہے، چاہے آپ دین کے کام میں ہوتے ہیں یا آپ کسی اور میٹر میں ہوتے ہیں. یعنی میں روزمرہ زندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آج میں سن رہا تھا اس میں لنک کر رہا تھا کہ جیسے حضرت خدیجہ کیسی خوبصورت خاتون تھی ایز اے وائف، کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ 2 دن 3 دن 4 دن وہ گھر سے چلے جاتے تھے، غار میں رہتے تھے، وہیں پہ سوتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، اور وہ ساری چیزوں کو خود مینیج کرتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ ان پہ وہی نازل ہوئی اور جب وہ آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آ رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں، یعنی اس طریقے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بیوی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا. پھر ایموشنلی وہ اس وقت ڈسٹرب تھے، تو ایموشنلی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویک سمجھا تو ایز اے وائف انہوں نے ایسا ان کو پریز کیا کہ آپ اچھا کھانا کھلانے والے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ امانت کا خیال رکھنے والے ہیں، اور باقی اور جتنی بھی ان کی پراپرٹیز تھیں وہ آپ یاد کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دی اتنے خوبصورت انداز سے کہ میں اس پہ ششدر رہ گیا ہوں کہ مطلب ایک جو اچھی وائف ہوتی ہے الحمدللہ اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. میری سسٹر ساری سن رہی ہیں، وہ بھی چیز کو شاید اپنی لائف کے ساتھ وہ لنک کر سکیں. پھر دوسرا جو ایک اور پہلو تھا کہ آپ سے ہم جیسے گھر آتے رہے ہیں تو بالکل نارمل انسانوں کی طرح بچوں کے ساتھ محبت کرتے رہے، بیٹیاں ان کے ساتھ لپٹ جاتی رہی ہیں، اور پھر ان سے محبت کرتے رہے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہے ہیں، ان سے کھیلتے رہے ہیں. پھر باقی جو آگے جو چیزیں میں سن رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرا ذہن کہیں 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 گھوم رہا تھا اور ساتھ لنک کر رہا تھا. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایکسپیرئنس ہے اسٹوری لسننگ کا، اٹس فیبولس. ریڈنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ، ٹی وی پہ دیکھنا سم تھنگ ڈفرنٹ، کیونکہ میں ایکچولی میں کیا کرتا ہوں کہ میں اسکرین کو مطلب دیکھتا نہیں ہوں، صرف سن رہا ہوتا ہوں اور امیجنیشن کے ساتھ ساری ڈاٹس جو ہیں وہ ملا رہتا ہوں. میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ ایک ایڈ کرتا جاؤں کہ جو وائف ہوتی ہے اس کی اپریسیشن ہوتی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ 2000 کی بات ہے، میں انٹر کر رہا تھا اس وقت سول لائن کالج لاہور میں، اور جو ہمارا ہاسٹل تھا اس ہاسٹل کی بیک سائڈ سے جب ہم نکلتے تھے تو وہاں پہ ایک نیوز ایجنسی تھی. اس وقت ایڈز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا جیو پہ اور باقی چیزوں پہ نہیں چلتے رہے. اس وقت جنگ کے اوپر جو چھوٹے ایڈز ہیں وہ دیے جاتے تھے، کسی نے کار سیل کرنی ہے، گھر سیل کرنا ہے.
اس نیوز ایجنسی کے جو آنر تھے شاہ صاحب، ان کے ساتھ میں اکثر بیٹھا کرتا تھا. وہ اکثر اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، زندگی کے مختلف واقعات. ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری وائف نے کچھ گلی سے کچھ سبزی خریدی. جب انہوں نے سبزی خریدی تو غلطی سے جو سبزی بیچنے والا تھا اس نے ایکسٹرا پیسے واپس کر دیے. مطلب جو کاٹنے تھے اس کی بجائے ایکسٹرا پیسے، جیسے 500 دیا تھا، 1000 کا انہوں نے جیسے چینج دے دیا ہوگا. انہوں نے فوراً اپنی کام کرنے والی کو بھیجا اور ان کو کہا کہ یہ ٹھہرو، یہ جا کے ان کو پیسے واپس کر کے آؤ. جب ان کے شاہ جی گھر پہ آئے ہیں رات کو تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جی یہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے ان کو پیسے جو ہے نا واپس کیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ صرف آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہوا. اگر بیوی آپ کی، میں اس سے پہلے میرا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ تھا، یہ جو خصوصیت ہے یہ شاہ جی صرف آپ کی وجہ سے آئی ہے. اور یقین کریں جب وہ اپنی اس وائف کی اپریسیشن کو جب سنا رہے تھے نا تو ان کا میں چہرہ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ چمک رہا تھا. وہ کہتے تھے یار دانش، جو بیویاں ہوتی ہیں نا بڑا کم اپریشیٹ کرتی ہیں، مگر بیوی کی طرف سے اگر اپریشیشن ملتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ بس میں دنیا فتح کر لوں گا. تو اس وقت جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہترین طریقے سے ایموشنلی ریپیئر کر رہی تھیں اور دلاسا دے رہی تھیں، تو میں اس طریقے پہ میں قربان جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کل کی سسٹرز اگر حضرت خدیجہ کی طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایموشنلی ریپیئر اور دلاسا دینے والی اور محبت کرنے والی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو ہم اس میں پیچھے رہ سکیں. اس میں امپورٹنس پتہ چلتی ہے وائف کی، کہ وائف کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے جب بندہ زندگی کے ڈیفیکلٹ پارٹ سے جب گزر رہا ہوتا ہے. ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، مگر بیوی کا کردار انسان کی زندگی میں بہت اہم اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو حضرت خدیجہ کی طرح مہربان بیوی بنے اور حضرت عائشہ کی طرح بہترین بیوی بنے اور حضرت فاطمہ کی طرح بہترین جو ہے وہ بیٹی بننے کی اور بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ دانش بھائی، اٹس آلویز بین اے پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو. بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ویوز لے کے. جی نیکسٹ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مائک پہ آ سکتے ہیں، پلیز ہینڈ ریز کر لیں. جی یونیزا، میں نے چیٹ میں چینل کا لنک پنچ کر دیا تو آپ وہاں سے چیک کر لیجیے گا. اس کے علاوہ آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مائک پہ آ جائے، نہیں تو پھر ہم سیشن فنش کرتے ہیں. 1 منٹ آپ سب کا ویٹ کرتے ہیں، دین وی کلوز دس سیشن انشاءاللہ. جی آئی تھنک کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم آج کی کلاس کو فنش کرتے ہیں. تو آپ سب ضرور، اگر آپ کی کوئی پچھلی 10 کلاسوں میں سے کوئی مس ہوئی ہے تو ضرور اسے وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ آج کی کلاس سے کنیکٹ کر پائیں. کیوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیریز کی طرح چل رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو کے تو ابھی یہاں تک پہنچی ہے. تو مزید نیکسٹ ویک سیٹرڈے کو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کلاس 12 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کی کلاس بھی انشاءاللہ 2-3 دن میں اپلوڈ بھی ہو جائے گی. تو آپ سب وزٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اور مین بات جو دانش بھائی بھی کر رہے تھے تو اس میں ایک لقمہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ جس طرح بھی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک سٹوری ٹیلنگ کی، تو اسی لیے ہی بتایا گیا ہے کہ جب ایٹ دی اینڈ جو ایک مدر کی ایک سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
تربیت کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور اسی لیے ہی جب چھوٹے بچوں کو ایک سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، ایک ہوتا ہے ان کے سامنے ہم نے کوئی کتاب رکھ دی یا ایک سمپل وے میں جو بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے مطابق بکس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کو سٹوری ٹیلنگ کریں. اب سٹوری ٹیلنگ کا بھی ایک وے دو طرح کے ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ سمپلی ہم بک سے دیکھ کے ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ تو شاید اتنا امپیکٹفل نہ رہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو اس سٹوری کو تھوڑا انٹرسٹنگ کر کے پیش کرنا پڑے گا. لیکن اس انٹرسٹنگ کے لیے آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بنانا پڑے گا. آپ جس کو سنا رہے ہیں، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، اینی ون ایلس، آپ کو ایک بیس سیٹ کرنی پڑے گی کہ ایکچوئل میں آپ جو سٹوری سنانے لگے ہیں تو وہ ان کے لیے کتنا پرپزفل ہے یا ان کے لیے کتنا افیکٹو ہے. مثال کے طور پہ آج کل ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کچھ انٹرسٹ شامل ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ایک ڈوپامن لیول سیٹ ہو چکا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اسی لیے جب آپ کسی بچے کو اگر سیرہ کی ٹیلنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا ایک پراپر بیسک ماڈل سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہو از پروفٹ محمد، اور یہ سننا کیوں ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے بعد فائدہ کیا ہوگا. اگر آپ نے یہ 2-3 بیسک چیزیں کور کر دی تو پھر جب آپ سٹوری ان کو بتا رہے ہوں گے تو ان کا بھی ایک انٹرسٹ جنریٹ رہے گا، اور ان کے لیے بھی کافی ایزی ہو جائے گا، اور وہ خود آپ سے کہیں گے واٹ نیکسٹ اینڈ واٹ نیکسٹ. تو اس چیز کا خاطر جمع خیال رکھیے گا. باقی انشاءاللہ تعالی فردر کلاسز میں اور گروپ ڈسکشنز میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو فنش کرتے ہیں پھر آج کی کلاس. تو ٹل دین نیکسٹ سیچرڈے 9 PM انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.